ایک اندھیری غار سے آتی پر اسرار آواز، حمزہ ادھر آؤ، حمزہ ادھر آؤ، لیکن غار کے اندر کوئی موجود نہ تھا۔ یہ جنگل کے وسط میں ایک روشن صبح تھی۔ حمزہ ایک بڑے درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ جنگل میں پرندے چہچہا رہے تھے، ہوا پتوں میں سرسرا رہی تھی اور جنگل اپنی عام ہلچل میں تھا، مگر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا میں ایک مدھم سرگوشی ابھری، حمزہ حمزہ قریب آؤ۔ حمزہ کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے پلکیں جھپکیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ آواز جنگل کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوست کریم کو آواز دی، کریم تم نے کچھ سنا؟ حمزہ نے پوچھا۔ کیا سنا؟ کریم نے سر جھکایا۔ حمزہ رکا، شاید یہ اس کا وہم تھا، مگر پھر وہی سرگوشی دوبارہ ابھری، اس بار زیادہ صاف۔ حمزہ غار میں آؤ۔ حمزہ کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ غار، وہ بڑبڑایا۔ اس نے کبھی سرگوشی والے جنگل میں زیادہ دور تک سفر نہیں کیا تھا۔ وہ حصہ جہاں سب سے پرانے درخت تھے اور سائے عجیب و غریب انداز میں ناچتے تھے، انہی گھنے درختوں کے اندر ایک غار تھی جہاں کوئی جانور جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر اب وہ حمزہ کو بلا رہی تھی۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ مجھے دیکھنا ہوگا، یہ کیا ہے؟ کریم حمزہ کی بات سن کے حیران ہو گیا۔ رکو، کیا تمہیں یقین ہے اگر یہ کوئی جال ہوا تو؟ حمزہ کچھ دیر رکا، لیکن وہ بہادر تھا اور اس آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، بس ایک نظر ڈال کر آتا ہوں۔ جیسے جیسے وہ سرگوشی والے جنگل میں بڑھا، درخت اور گہرے ہوتے گئے۔ ان کی شاخیں سورج کی روشنی کو روک رہی تھی۔ اس کے ہر قدم کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی کی نظروں میں تھا۔ اور پھر وہ غار نظر آ ہی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی غار تھی جس کے کنارے نکیلے پتھروں سے بھرے تھے، جیسے کوئی بڑا دہانہ کھلا ہو۔ اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی جس نے حمزہ کو کپکپی دے دی۔ پھر وہ سرگوشی دوبارہ سنائی دی، حمزہ اندر آؤ، راز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ گھونٹ نکلتے ہوئے حمزہ نے اندر قدم رکھ دیا۔ غار عجیب خاموش تھی، صرف پانی کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جتنا وہ آگے بڑھا، سرگوشیاں کم ہوتی گئیں۔ اچانک دیواروں پر روشنی جلملانے لگی۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ غار کی دیواروں پر چمکدار قدیم نشان ابھر آئے۔ وہ سنہری اور نیلی روشنی میں جگمگا رہے تھے، جیسے سانس لے رہے ہوں۔ یہ محض نقوش نہیں تھے، یہ ایک کہانی سنا رہے تھے۔ حمزہ قریب گیا۔ اس کی نظریں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے ان تصویروں کو سمجھنا شروع کیا۔ ان میں جانور تھے، ایک طاقتور ہاتھی، ایک بلند پرواز کرتا عقاب، ایک رینگتا ہوا سانپ اور بیچ میں ایک سفید شیر۔ یہ تو میں ہوں، حمزہ نے سرگوشی کی۔ اچانک ایک تیز جھونکا غار میں گونجا، نشان مزید روشن ہو گئے اور سرگوشیاں بلند ہو گئیں۔ حمزہ محافظ چنا ہوا پہیلی کا جواب۔ پہیلی؟ کون سی پہیلی؟ پھر دیواروں پر موجود نشان حرکت میں آئے اور الفاظ ڈھل گئے۔ جو زبان کے بغیر بولتا ہے وہ صحیح غلط کا راستہ دکھاتا ہے۔ میں کون ہوں؟ حمزہ کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ غار گر رہی تھی اور اسے جلدی جواب دینا تھا۔ وہ سوچنے لگا، زبان کے بغیر بولتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اسے خیال آیا، سایہ، سایہ نہیں بولتا مگر ہمیشہ راستہ دکھاتا ہے۔ اچانک نشان چمکنے لگے، زلزلہ رک گیا۔ پھر زمین پر ایک نیا راستہ نمودار ہو گیا جو ایک اور خفیہ کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ حمزہ آہستہ آہستہ نئے راستے پر بڑھا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ بیچ میں ایک قدیم پتھریلا چبوترا تھا اور اس پر ایک سنہری لاکٹ رکھا تھا جو شیر کے پنجے کی شکل میں تھا۔ سرگوشیاں دوبارہ سنائی دیں، مگر اس بار ان میں ایک اپنائیت تھی۔ حمزہ تم نے اپنی صلاحیت ثابت کر دی۔ یہ لاکٹ جنگل کی روح رکھتا ہے۔ تمہارے آباؤ اجداد نے اس زمین کی حفاظت کی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی۔ وہ ہمیشہ خود کو عام سا شیر سمجھتا تھا، موٹا، سست اور نڈر بھی تھا، مگر اب وہ کسی بڑی کہانی کا حصہ تھا۔ جیسے ہی اس نے لاکٹ کو ہاتھ لگایا، سنہری روشنی اس کے گرد پھیل گئی۔ اس کے اندر ایک طاقت اور سمجھ کا احساس جاگا، جیسے جنگل کی تمام راز اسے عطا کیے جا رہے ہوں۔ غار دوبارہ لرزنے لگی، مگر اس بار راستہ کھل گیا تھا۔ باہر کریم بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ حمزہ تم واپس آ گئے۔ حمزہ مسکرایا اور لاکٹ دکھایا، اور میں ایک حیرت انگیز چیز لے کر آیا ہوں۔ جب اس نے ساری کہانی سنائی تو جنگل پر ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے وہ بھی سن رہا ہو۔ لاکٹ مدھم روشنی میں جگمگانے لگا اور پہلی بار حمزہ کو محسوس ہوا وہ محض ایک عام انسان نہیں، وہ جنگل کا محافظ تھا، اس کے رازوں کا امین اور سب سے بہادر بندہ۔